بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد نامی احمق کے حوالے سے ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام باقلانی اور امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہما کے متعلق اس کے بولے گئے جھوٹ، اس بارے میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی۔ اسی ویڈیو کلپ کے اندر اس احمق کامران شہزاد نے اجماع کے بارے میں کچھ بھول بھلیاں جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس امت کا اجماع حجج شرعیہ میں سے ایک حجت ہے۔ امام ابو بکر محمد بن احمد السرخسی علیہ رحمہ، جن کا وصال 490 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں وَمَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً لِلْعِلْمِ فَقَدْ أَبْطَلَ الدِّينَ فَإِنَّ مَدَارَ أُصُولِ الدِّينِ وَمَرْجِعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى إِجْمَاعِهِمْ فَالْمُنْكِرُ لِذَلِكَ يَسْعَى فی ہدم اصل الدین۔ اصول سرخسی جلد 1 ہے، صفحہ 296 ہے، حیدرآباد دکن ہند کی اور دارالمعارفہ بیروت، ان دونوں نسخوں کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، کہ جو شخص اجماع کے حجت ہونے اور اس کے موجب علم ہونے کا انکار کرتا ہے، فقد ابطل الدین، پس وہ دین کی ایک اصل کو باطل قرار دیتا ہے۔ فإن مدار اصول الدین ومرجع المسلمین الی اجماعہم، اصول دین کا مدار اور مسلمانوں کا مرجع ان کا اجماع ہے۔ فَالْمُنْكِرُ لِذَلِكَ يَسْعَى فِي هَدَمِ أَصْلِ الدِّينِ، پس اس کا منکر دین کی بنیاد کو منہدم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، یہ امام سرخسی علیہ رحمہ اجماع کے بارے میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں، جبکہ یہ احمق کامران شہزاد جو ہے یہ عجب انداز کے اندر اجماع کے متعلق جو ہے وہ بھول بھلیاں پیدا کرتے ہوئے جو کہہ رہا ہے، پہلے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ اجماع کا جو لفظ ہے، اس لفظ نے ہمارے بہت تباہیاں مچائی ہیں۔ ہم اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے اور بس کسی کتاب میں پڑھ لیا اس مسئلے کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، ہم اس کو اجماعی مسئلہ بنا دیتے ہیں، اجماعی مسئلہ بنا کر کے کوئی مخالف ہو اس کو گمراہ کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا 80% اجماع کا اطلاق اکثریت پہ کیا جاتا ہے، جمہور پہ کیا جاتا ہے۔ اجماع مطلب 100% دنیا کے ہر عالم دین کا اتفاق، اس پر کیا ہی نہیں جاتا۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس احمق نے اجماع کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس احمق نے اپنے استدلالات اور نظریات میں روافض، خوارج اور قادیانی جو ہیں ان کی پیروی کی ہے۔ قادیانی بھی علماء امت اور صلحاء امت کے اقوال پیش کر کے اور ان کی غلط تشریحات و توضیحات کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ جب قادیانیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہو، حالانکہ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر تو امت کا اجماع ہے، تو وہ بھی اسی احمق کی طرح
اجماع کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ مرزا قادیانی اس نے فقہ المسیح صفحہ نمبر 24 کے اندر کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل جو خدا سے ڈرتے تھے اور اس کی اطاعت کرتے تھے، ان کے اس قول کو یاد کرو کہ جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ کاذب ہے۔ اور اسی طریقے یہ روحانی خزائن ہے جس کی جلد 22 ہے، اس کے اندر حقیقت الوحی اس کی کتاب چل رہی ہے، اس کے صفحہ نمبر 44 پر وہ کہتا ہے کہ اور ایسے شخص پر امام احمد حنبل بن جو ہے وہ اس کو درمیان سے ختم کیا گیا ہے، احمد حنبل صاحب کا یہ قول صادق آتا ہے کہ جو شخص بعد صحابہ کے کسی مسئلہ میں اجماع کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے۔ یوں ہی وہ اور مقامات پر بھی اسی چیز کو جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے پیش کر کے اجماع جو ہے اس کے اندر بھول بھلائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ احمق بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آپ ایک مرتبہ پھر دوبارہ اس کا جو ہے وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وہ آگے میں عرض کرتا ہوں کہ اجماع کا جو لفظ ہے، اس لفظ نے ہمارے بہت تباہیاں مچائی ہیں، ہم اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے، اور بس کسی کتاب میں پڑھ لیا اس مسئلے کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، ہم اس کو جی تو محترم ناظرین، نہ تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اجماع کے منکر ہیں، اور نہ ہی آپ کے قول کا یہ مقصد ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز میں آگے کرتا ہوں۔ قادیانیوں نے بھی اجماع امت سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے قول امام احمد بن حنبل کی غلط تشریح کی، اور یہ کامران شہزاد یہ بھی اس کی غلط تشریح کر رہا ہے، اور قادیانی ایک اجماع کی حقیقت کے اندر لکھتا ہے کہ اجماع کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے منعقد ہونے کے لیے اول تو روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کا، ورنہ بصورت دیگر تمام علماء و فضلاء کا ایک بات پر متفق ہونا لازمی ہے۔ تو آپ دوبارہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، کیا وہی باتیں ہیں جو اس نے کہیں، یہ کامران شہزاد بھی وہی کہہ رہا ہے یا اس کے اندر کوئی فرق ہے؟ آپ ایک مرتبہ دوبارہ اس کا جو ہے وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ اجماع کا جو لفظ ہے، اس لفظ نے ہمارے بہت تباہیاں مچائی ہیں، ہم اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے، اور بس کسی کتاب میں پڑھ لیا اس مسئلے کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، ہم اس کو جی تو ناظرین و سامعین، یہ احمق بھی انہی الفاظ کو پیش کر کے اجماع کا انکار کر رہا ہے۔ قادیانی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین کے تمام مسلمان اجماع کریں تو اجماع ہے ورنہ نہیں ہے، اور یہ احمق بھی یہی کہہ رہا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام علماء کی آراء کا کیسے پتہ چلے گا، لہذا اجماع کی نفی ہو گئی۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ قادیانیوں والا جو چورن جسے کامران شہزاد نامی یہ احمق اپنے لیبل کے ساتھ فروخت کرنا چاہ رہا ہے، احباب ذی وقار بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، اور فتنے بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ ان فتنوں سے ہوشیار رہیں اور فتنہ باز ملاؤں کو پہچانیں جو دین کے نام پر بے دینی اور اسلام کے نام پر الحاد اور قادیانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اس احمق کے سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس بے دین ملا کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ یہ ملا اپنے نظریات پیش کر کے خود بھی جو ہے وہ گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی تعبیرات و تشریحات سراسر تعلیمات اسلامیہ اور علماء ملت اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ اجماع کا معنی اگر اس احمق نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہوتا تو اجماع کو 80% لوگوں میں منحصر کرنے کی اسے جرت نہ ہوتی۔ آئیے اصول کی کتابوں سے اجماع کا مفہوم معنی ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے علامہ ابو البقاء
ایوب بن موسیٰ حسینی حنفی علیہ رحمہ، جن کا وصال 1094 ہجری ہے، آپ اپنی کتاب الکلیات موجم المصطلحات کے اندر آپ فرماتے ہیں، جس کا صفحہ 42 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الاجماع ہوا فی اللغت یطلق علی معنین احدہما العزم التام کما فی قولہ تعالی فاجمعوا امرکم وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام لا صیام لمن لا یجمع الصیام من اللیل، والاجماع بہذا المعنی یتصور من الواحد۔ اور دوسرا یعنی اجماع، آپ فرما رہے ہیں کہ الاجماع ہوا فی اللغت، کہ اجماع لغت میں 2 معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اول یہ کہ احدہما العزم التام، کہ پختہ ارادہ، عزم مصمم، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، سورہ یونس کی 71 نمبر آیہ کریمہ، کہ تم اپنے امر میں جمع ہو جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس آدمی کا روزہ صحیح نہیں جس نے رات کو روزے کا پختہ ارادہ نہ کیا۔ صحیح ابن خزیمہ جلد 3 ہے، صفحہ 299 ہے۔ اور اس معنی میں اجماع جو ہے ایک سے بھی متصور ہے، یعنی اس معنی کے اندر کہ جس میں عزم، ارادہ، پختہ ارادہ پایا جاتا ہے، اس معنی کے اندر یہ ایک آدمی سے بھی اجماع جو ہے وہ متصور ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ الاتفاق یقال اجمع القوم علی کذا اذا اتفقوا، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا، یعنی کسی بات پر لوگوں کا اتفاق ہو جانا، لوگوں کا جمع ہو جانا، یہ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ وفی الاصطلاح، اور آگے کہتے ہیں کہ اصطلاح کے اندر اجماع کیا ہے، کہتے ہیں یطلق علی اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد زمانہ فی عصر علی حکم شرعی۔ فرماتے ہیں کہ اصطلاح کے اندر اجماع کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم میں سے مجتہدین کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد کسی حکم شرعی پر جمع ہو جانا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو حسن علی بن ابی علی سالبی آمدی علیہ رحمہ 631 ہجری جن کا وصال ہے، آپ اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر جس کی جلد 1 ہے، صفحہ 195 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والحق فی ذالک ان یقال الاجماع عبارۃ عن اتفاق جملۃ اہل الحل والعقد من امت محمد فی عصر من الاعصار علی حکم واقعۃ من الوقائع۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ والحق فی ذالک، فرماتے ہیں کہ اور اس میں حق یہ ہے کہ الاجماع عبارت ان اتفاق، کہ اجماع جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی ایک زمانے میں تمام اہل حل و عقد جو ہیں ان کا کسی معاملے میں پیش آ جانے والے مسائل میں سے کسی مسئلہ کے حکم پر اتفاق کر لینا وہ اجماع ہے۔ اور اس کے بعد امام فخر الاسلام علاء الدین عبدالعزیز بن احمد بن محمد حنفی بزدوی علیہ رحمہ اپنا کشف الاسرار کے اندر جلد 3 ہے، صفحہ 227 ہے، اور دوسری یعنی دار الکتب الاسلامی کی اور دوسری دار الکتب العلمیہ والی جو ہے اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 337 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہو عبارت عن اتفاق المجتہدین من هذه الامت فی عصر علی امر من الامور، کہ اجماع اس امت کے مجتہدین کے کسی زمانہ میں کسی معاملے کے اندر اتفاق کر لینے سے عبارت ہے، یہ امام بزدوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ اور امام بدر الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ زرکشی علیہ رحمہ جن کا وصال 794 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا
فی الاصطلاح فہو اتفاق مجتہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ حادثۃ علی امر من الامور فی عصر من الاثار البحر المحیط فی اصول الفقہ جلد 6 ہے، صفحہ 379 ہے، دار القطبی کی شائع کردہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا فِي الْإِصْطِلَاحِ، اور اصطلاح کے اندر اجماع کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ اتفاق مجتہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا بعد وفات ہی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ اتفاق کر لینا، حادثۃ علی امر من الامور، کسی بھی جو ہے وہ معاملے کے اندر، فی عصر من الاثار، کسی زمانے میں کسی معاملے پر اتفاق کر لینا ائمہ مجتہدین کا یہ اجماع ہے۔ اب چوتھا حوالہ محمد بن علی شوقانی ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الاصول جلد 1 ہے، صفحہ 193 ہے، دار الکتاب العربی کی شائع شدہ ہے۔ کیا اس کے اندر فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا فِي الْإِصْطِلَاحِ، یعنی اصطلاح کے اندر اجماع کیا ہے؟ فَهُوَ اتفاق مجتہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من الاثار علی امر من الامور، یعنی اصطلاح کے اندر اجماع کیا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجتہدین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی زمانہ کے اندر کسی بھی امر میں کسی بھی معاملے میں اتفاق کر لینا جو ہے اس کا نام اجماع ہے۔ اور امام بزدوی علیہ رحمہ کشف الاسرار کے اندر جلد 3 صفحہ 227 کے اندر فرماتے ہیں کہ ثم انعقاد الاجماع متصور وانکر بعض الروافد والنظام من المعتزلة تصور انعقاد الاجماع على امر غیر ضروری مستدلین بأن انتشار اہل الاجماع فی مشارق الارض ومغاربها یمنع نقل الحکم الیہم عادتا فاذا امتنع ذلك امتنع الاتفاق الذي هو فرع تساویہم فی نقل الحکم الیہم وبأن اتفاقهم لا بد من ان يكون عن قاطع او ظن اذ لا ثالث ولا بد للاجماع من مستند فان كان عن قاطع۔ یہ پھر اجماع کا انعقاد جو ہے وہ متصور ہے۔ کچھ رافضیوں اور معتزلہ کے سرغنہ جو ہے نظام معتزلی، انہوں نے غیر ضروری اجماع کے انعقاد کے متصور ہونے کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ زمین کے مشرق و مغرب تک عادتاً حکم نقل کرنا، جس طریقے یہ کہہ رہا ہے اسی طریقے وہ بھی کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور جب حکم جو ہے وہ ممکن نہیں تو پھر اتفاق جو ہے وہ بھی ممکن نہیں، یعنی ممتنع، یعنی اس کا امتناع جو ہے وہ ممکن نہیں۔ دیکھیں اس حوالے کے اندر معتزلہ روافض نے بھی اجماع کے انعقاد کے انکار کی وجہ بھی یہی بیان کی کہ روئے زمین پر بسنے والوں تک یہ حکم نہیں پہنچ سکتا، تو پھر ان کا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے اجماع کا ہی انکار کر دیا، اور اس احمق نے بھی روافض کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے اجماع کے معنی کو ہی بگاڑ دیا۔ اس احمد کے ذہن میں بھی وہی معتزلہ، روافض، قادیانی اور خوارج والے جو شبہات ہیں وہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ اجماع کا معنی بدل کر اجماع کے انکار کی تبلیغ و تشہیر کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، 5واں حوالہ ملاحظہ فرمائیں، امام الحرمین ابو المعالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ اتفاق علماء العصر على حکم الحادثت ونعنی بالعلماء الفقہاء ونعنی بالحادثت الحادثت الشرعیہ واجماع هذه الامت حجت دون غیرها لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجمع امتی على دلالہ۔ امام الحرمین الورقات ہے، صفحہ 24
تک انہوں نے اجماع کی جو بحث کی ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ، یعنی کسی نئے مسئلے پر علماء عصر کے اتفاق کا نام اجماع ہے۔ اور علماء سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ الفقہاء، عام علماء نہیں، فقہاء مراد ہیں۔ اور حادثے سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں حادثہ شرعیہ، حادثہ سے مراد جو ہے وہ حادثہ شرعیہ ہے۔ اس امت کا اجماع، آگے وَإِجْمَاعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ، فرماتے ہیں کہ اس امت کا اجماع حجت ہے، اس کے علاوہ کا نہیں۔ دوسری امم جو ہیں ان کا اجماع حجت نہیں ہے، یہ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع کہ اس کے فقہا، کسی ایک زمانے کے فقہا کسی ایک مسئلہ کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کر لیں تو وہ اجماع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس امت کا اجماع حجت ہے، دوسری امتوں کا جو ہے وہ اجماع حجت نہیں ہے۔ لا تجتمع امتی علی دلالہ، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں والشرع ورد بعصمت هذه الامہ، اور شریعت میں اس امت کی عصمت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں والاجماع حجت علی العصر الثانی، فرماتے ہیں کہ اجماع عصر ثانی والوں کے لیے بھی حجت ہے۔ ایک دور کے، ایک زمانے کے لوگ اگر اجماع کر لیتے ہیں تو بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ پہلوں کا اجماع ان کے لیے بھی حجت ہے۔ والاجماع حجت علی العصر الثانی وفی ای عصر، فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں بھی وہ اجماع کیا گیا، دوسرے زمانے والے، اس کے بعد زمانے والے جو ہیں ان کے لیے بھی وہ اجماع کیا ہے؟ وہ حجت ہے۔ کان ولا یشترط انقراض العصر علی الصحیح، فرماتے ہیں کہ اور انقراض عصر سے مشروط نہیں، صحیح قول یہی ہے کہ انقراض عصر جو ہے وہ اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِن قُلْنَا انقراض العصر شرط فَيُعْتَبَرُ قول من ولد فی حیاتہم وتفقہ وصار من اہل الاجتہاد فلہم ان یرجعوا عن ذلک الحکم۔ فرماتے ہیں کہ اجماع جو ہے، یعنی اجماع کا جو ہے، فرماتے ہیں کہ فَإِن قُلْنَا انقراض العصر، پس اگر ہم یہ کہیں کہ انقراض عصر شرط ہے تو کیا ہے؟ فَيُعْتَبَرُ قَوْلُ مَنْ وُلِدَ فِي حَيَاتِهِمْ، تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تو ان کا قول بھی حجت ہوگا جو اس زمانے میں پیدا ہوئے اور فقیہ بنے اور اہل اجتہاد میں سے بن گئے۔ فَلَهُمْ أَن يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَالْإِجْمَاعِ، فرماتے ہیں پس ان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کریں، اس لیے کہ انقراض عصر کو شرط قرار نہیں دیا گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالْإِجْمَاعِ يَصِحُّ بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقین، فرماتے ہیں کہ اجماع مجتہدین کے قول اور ان کے فعل، اور بعض مجتہدین کے قول اور بعض مجتہدین کے فعل اور اس کے پھیل جانے اور باقیوں کے سقوط سے ثابت ہو جاتا ہے۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، کتب دینیہ میں دو اصطلاح بکثرت جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں، ایک اجماع اور دوسری جمہور۔ جمہور سے اکثریت مراد ہوتا ہے، اکثریت کی رائے کو ظاہر کرنے کے لیے علماء جمہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جمہور کے مقابلے میں جو ہے وہ اقلیت کے قول کو قول بعض کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح محدثین وہ مسئلہ جس میں علماء کا اتفاق ہو اور اس بارے میں علماء
دو رائے نہ رکھتے ہوں بلکہ اتفاقی طور پر اس کو ظاہر کرنے کے لیے اجماع جو ہے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور یعنی یہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کا مطلب اتفاق الکل، یعنی تمام علماء کا اتفاق ہے، ایک زمانے کے ایک دور کے علماء مجتہدین اگر جمع ہو جائیں تو یہ اجماع ہے۔ مگر حیرت ہوتی ہے اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والے اس احمق پر کہ جس نے ان اصطلاحات کا حلیہ ہی بگاڑ دیا اور اجماع کا مطلب وہ بیان کیا جو اصول کی کتب سے ہرگز ثابت نہیں ہے، بلکہ خوارج، معتزلہ اور جو ہے وہ قادیانیوں نے کی طرح جو ان کے ابلیسانہ نظریات تھے، اسی طرح معتزلہ اور روافض کے گمراہانہ نظریات کی طرح جو ہے یہ اس احمق نے بھی وہی نظریات پیش کیے ہیں۔ اس احمق کو شرم آنی چاہیے کہ خود بھی گمراہی کی دلدل میں گر رہا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور اچھل کود کرتے ہوئے اور لفاظی کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا میدان مار لیا ہے۔ فقیر جو ہے وہ اس احمق کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے جو اس ویڈیو کلپ کے اندر امام مالک کے حوالے سے، امام الحرمین کے حوالے سے، امام باقلانی کے حوالے سے یا اجماع کے حوالے سے جو تم نے دعوے کیے ہیں، ان تمام دعووں کے اوپر جو ہے اگر تم مناظرہ کرنا چاہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ فقط اس لیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور آگے اس نے جو کہا کہ امام احمد بن حنبل، تو محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے اس بہروپیے کی اصلیت جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی ایسا شوق نہیں تھا۔ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ وضاحت کر دی کہ فقیر کا تو یہ جو ہے وہ رجحان ہی نہیں ہے کہ علماء کے اندر اختلافات جو ہیں ان میں پڑھ کر اور مزید انتشار کا سبب بنا جائے۔ تو مفتی اکمل صاحب نے اور زیغ میں اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر شاہ قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے جو درمیان مسئلہ تھا، یعنی مفتی صاحب نے جمہور کہا، قبلہ شاہ صاحب نے جو ہے وہ اجماع کہا، تو اجماع قبلہ شاہ صاحب نے جو کہا وہ درست ہے، اور اس نے جو امام احمد بن حنبل کے قول کو بگاڑا، آئیں ذرا اس کی طرف آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے زمانہ کے اندر معتزلی اور بد مذہب لوگ جو تھے وہ جھوٹ موٹ اجماع کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان دھوکہ بازوں اور فریبیوں کے دعوی اجماع کا رد کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ جو اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ چنانچہ آپ کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے علماء ملت اسلامیہ فرماتے ہیں، امام ابو زکریا یحییٰ بن موسیٰ رہونی علیہ رحمہ، جن کا وصال 773 ہجری کے اندر ہے، آپ اپنی کتاب تحفۃ المسئول کے اندر جو ہے آپ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وقول احمد من ادعى الاجماع فهو کاذب استبعاد لوجودہ، فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا قول کہ جو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کے وجود کو آپ نے مستبعد جانا۔ کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اقول ذهب جمہور المسلمین الى ان الاجماع حجت شرعیت یجب العمل به على كل مسلم، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جمہور مسلمین کے نزدیک اجماع حجت شرعیہ ہے، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، کما یجب العمل بالکتاب ونحوہ، جیسے قرآن و سنت پر عمل کرنا واجب ہے، ولا عبرت بخلاف النظام، فرماتے ہیں نظام معتزلی و بعض الخوارج و شیعہ، اور بعض خوارج و شیعہ نے جو اس کا انکار کیا ہے، لأنہم نشأوا بعد الاتفاق، اس کے اختلاف یعنی ان کے جو انہوں نے اختلاف دیا ان کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ لوگ اتفاق کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وَلِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور اس لیے کہ یہ بدعتی فرقے ہیں، فَلَا يُعْتَبَرُونَ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَمَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدْ بْنِ حنبل رضی اللہ عنہ فی احدى
रिवायतैन मिन कौलिही, फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल से मनकूल दो राय में से एक में जो मरवी है कि जो इजमा का दावा करे वो झूठा है। इसका मतलब फरमाते हैं क्या है, कहते हैं कि वहुवा इस्तिबादु मिन्हु अन यत्तलिअ अलैहि अहदुन ला अन्नहु अनकरा हुज्जियतहु बितक़दीर इत्तिलाए अलैहि। फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि उन्होंने सिर्फ एक शख्स की उस पर इत्तला को मुस्तबअद जाना, आपने इजमा की हुज्जियत का इनकार नहीं किया। अगर कोई इजमा पर जो है वो इत्तला पा जाता है तो इस्तिबाद वजूद का मतलब भी इस्तिबाद वजूद जो है, कहते हैं कि वमानी इस्तिबाद वजूद ही, और इस्तिबाद के वजूद का मतलब भी यही है कि ऐ इस्तबादा ऐ यजिदहु शख्स वला यत्तलिउ अलैहि गैरुहु, कि इस पर सिर्फ एक शख्स को इत्तला हो और दूसरे जो हैं उनको इत्तला न हो, कि आपने हकीकत में उसके वकू को मुस्तबाद करार दिया। बस ये इस्तिबाद वजदान में है और वजूद में जो है वो आपका इनकार नहीं है। और आगे फरमाते हैं कि वह हम लोग कलामिल मुसन्नफ अला हाजा औला, फरमाते हैं कि मुसन्नफ के कलाम को इस पर महमूल करना औला है, बेहतर है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई अकेला शख्स इजमा का दावा करे तो उसका दावा इजमा महल्ले नजर है, क्योंकि अगर इजमा होता तो बकसरत लोग जो है उसको रिवायत करते, सिर्फ तन्हा एक शख्स उसको रिवायत न करता। आपने ऐसे शख्स के दावा इजमा के मुतल्लक इरशाद फरमाया जिसका गलत मतलब जो है वो मुअतज़िला ने, जिसका गलत मतलब जो है वो खवारिज ने, जिसका गलत मतलब जो है वो रवाफिज ने और कादियानियों ने लिया। इसी तरह इस अहमक ने भी लोगों के सामने वही चीज पेश की। तो दूसरा हवाला मुलाहजा फरमाए, इमाम इब्राहिम बिन मूसा गरनाती शातबी, जिनका विसाल 790 हिजरी है, आप अपनी किताब अल एहतिसाम के अंदर फरमाते हैं कि मनिद्दा अल इजमा फहुवा काज़िबुन, कि इमाम अहमद बिन हंबल का ये कौल कि जिसने इजमा का दावा किया वो झूठा है। फरमाते हैं व इन्नमा हाज़िही दावा बिश्रिन वब्न उलैया, फरमाते हैं कि ये इमाम अहमद बिन हंबल ने बिशर बिन गियास मरीसी और इब्न उलिया और दूसरा वो एक अल असम, उस यानी उनके दावा इजमा के मुतल्लक आपने ये कहा था युरीदूना अन युब्तिलु सुनना बेज़ालिका, जो उसके साथ सुनन जो है उनको बातिल बनाने का इरादा रखते थे। यानी पता अकवाल का इल्म होता नहीं था। जब उनके खिलाफ कोई हदीस पेश कर दी जाती थी जो उनको, जिसका जवाब उनके पास कुछ ना होता, तो चंद अकवाल जो उनको इल्म होते थे उन अकवाल के पेश नजर जो है वो इजमा का दावा कर देते। तो उसका रद्द करते हुए इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने उनका रद्द करते हुए ये कौल फरमाया था। फरमाते हैं यानी अहमद अन्नल मुतकल्लिमीना फिल फिक्ह अला अहलिल बिदअ, फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का मतलब यह है कि आपने अहले बिदअत जो है उनका रद्द किया जो फिक्ह के अंदर कलाम करते थे। इज़ा नाज़रतहुम बिस्सुनन वल आसारे, जब उनसे सुनन और आसार में आप मुनाजरा करें तो वो क्या कहते हैं, क़ालू हाज़ा खिलाफुल इजमा, तो वो ये कहते हैं कि ये इजमा के खिलाफ है। वज़ालिकल क़ौलुल्लज़ी युखालिफु ज़ालिकल हदीस ला यहफ़ज़ूनहु इल्ला अन बाज़ फ़ुक़हाइल मदीना, फरमाते हैं कि वो कौल जिसमें वो एक हदीस की मुखालफत करते हैं उसमें उन्हें सिर्फ चंद, कौन से, फ़ुक़हाए मदीना, और आगे ओ फ़ुक़हाइल कूफ़ते मसलन, और फुकहाए कूफा जो है उनका, यानी उनमें से चंद के अकवाल याद होते हैं जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, फयद्दऊनल इजमा मिन किल्लत मारिफतिहिम बिअकाविलिल उलमाए, फरमाते हैं कि उनके चंद अकवाल की वजह से जो है वो उन पर जब कोई यानी चंद अकवाल की बुनियाद पर वो मारिफत
یعنی آگے فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ الْقَوْلُ الَّذِي يُخَالِفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ لَا يَحْفَظُونَهُ إِلَّا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ أَوْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ مثلاً، فرماتے ہیں کہ وہ قول جس میں وہ ایک حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اس میں انہیں صرف چند فقہاء مدینہ اور چند فقہاء کوفہ کے اقوال یاد ہوتے ہیں، اس صورت میں ان کا دعوی اجماع کرنا اقوال علماء سے قلت معرفت کی دلیل ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَيَدَّعُونَ الْإِجْمَاعَ مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِأَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ وَاجْتِرَائِهِمْ عَلَى رَدِّ السُّنَنِ بِالْآرَاءِ، فرماتے ہیں کہ سنتوں کو رد کرنے پر یہ ان کا طریقہ جو ہے اس پر ان کی جرت ہے کہ وہ چند فقہا کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے سنن جو ہے ان کو باطل قرار دینا چاہتے ہیں، ان کا رد کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ دعوی اجماع کر دیتے ہیں چند اقوال کی بنیاد پر۔ تو فرما کیا رہے ہیں، فرماتے ہیں حتی کانا بعضهم یسرد علیہ الاحادیث الصحیحۃ فی خیار المجلس ونحوہ من الاحکام فلا یجد لها معتصما الا ان یقول، فرماتے ہیں کہ جب ان پر احادیث صحیحہ احکام میں سے پیش کی جاتی ہیں اہم لوگوں کی مجالس کے اندر اور ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کسی عالم نے نہیں کہا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ جس کے بارے میں صرف جو ہے ھذا لم یقل بہ احد من العلماء، یعنی ایسا کسی عالم نے، کسی جو ہے وہ علماء میں سے کسی نے نہیں کہا، وَهُوَ لَا يُعْرِفُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا لَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ، جس کے بارے میں صرف امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے نہیں فرمایا، تو باقی وَلَوْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ مِنَ لَرَأْيُ الصَّحَابَةِ، یعنی باقی بے شمار صحابہ و تابعین، تبع تابعین کے اقوال موجود ہوتے ہیں، ان کی طرف ان کی معرفت نہیں، ان کی طرف ان کی پہچان نہیں، وہ ان کا علم نہیں ہے، چند اقوال کی بنیاد پر جو ہے وہ اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان کے اس اجماعی دعوے پر جو ہے وہ آپ نے رد کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ من ادعى الاجماع فهو کاذب، کہ ان کا یہ دعویٰ اجماع کرنا، یعنی ان میں سے جو کوئی ایسا دعویٰ اجماع کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ الاعتصام صفحہ نمبر 462 ہے امام شاطبی علیہ رحمہ کی، اور اس کے بعد امام ابو عبداللہ زرکشی علیہ رحمہ آپ البحر المحیط کے اندر جو ہے وہ جلد 6 ہے صفحہ 383 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا عَلَى جِهَةِ الْوَرْعِ، کہ امام احمد بن حنبل کے قول کا مقصد جو آپ کے اصحاب نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ قول جو ہے وہ ورع بطور ورع ارشاد فرمایا ہے ان یکون ہناک خلاف لم یبلغہ، کیونکہ جس مسئلے میں وہ اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں اختلاف ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو تو اس کا دعویٰ اجماع جھوٹا ہوگا۔ او قال ھذا فی حق من لیس لہ معرفۃ بخلاف السلف، فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ قول ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سلف کے اختلافی اقوال کا علم جو ہے وہ ہے نہیں اور اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں لأن احمد قد اطلق القول بصحة الاجماع في مواضع كثيرة واجراه ابن حزم الظاہری على ظاہرہ، اور امام احمد بن حنبل تو خود اجماع کے قائل ہیں، ان کے کافی اقوال میں جو ہے وہ صحت اجماع کا قول ملتا ہے۔ یہ ابن حزم ظاہری جو ہے اس نے ان کے اس قول کو اپنے ظاہر پر محمول کیا اور اس نے اس کو جو ظاہری جو ہے وہ مطلب لے لیا، حالانکہ امام احمد بن حنبل کے اس قول کا یہ معنی اور یہ مقصد نہیں ہے جس طریقے ابن حزم ظاہری نے یہ کہا، اسی طریقے یہ احمد بھی اسی کی پیروی کرتے ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اصحاب امام احمد بن حنبل کی اگر اس نے
نے کتابیں پڑھی ہوتی اور ان کو اس نے جو ہے وہ دیکھا ہوتا تو شاید اسے یہ جرت کرنے کی ہمت پیدا نہ ہوتی۔ اور اس کے بعد التحبیر، یہ کتاب علامہ علاء الدین ابی الحسن علی بن سلیمان المرداوی الحنبلی 885 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ آپ اس کے صفحہ جلد 4 ہے، صفحہ 1528 ہے۔ آپ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذِبَ فَهُوَ إِنَّمَا قَالَهُ إِنْكَارًا عَلَى فُقَهَاءِ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ إِجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى مَا يَقُولُونَهُ وَكَانُوا مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ مَعْرِفَةً بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ کہ حافظ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ نے شرح ترمذی کے اواخر یعنی آخر کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کیا کہ وہ جو امام احمد بن حنبل سے جو قول روایت کیا گیا ہے کہ جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَهُوَ إِنَّمَا قَالَهُ إِنْكَارًا عَلَى فُقَهَاءِ الْمُعْتَزِلَةِ، بس آپ کا یہ قول فقہائے معتزلہ کے رد میں ہے، وہ جو لوگوں کے اجماع کا دعویٰ کیا کرتے تھے، یدعون اجماع الناس علی ما یقولونہ، کہ آپ نے صرف ان کا انکار فرمایا ہے کیونکہ معتزلہ اقوال صحابہ و تابعین جو ہے ان کے بارے میں بہت ہی قلیل معرفت رکھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اجماع کے بارے میں جو اس احمق نے اپنی طرف سے بھول بھلائیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اور امام احمد بن حنبل کے قول کو جو ہے وہ ظاہر پر ابن حزم ظاہری کی طرح، قادیانیوں کی طرح، خوارج و معتزلہ کی طرح، روافض کی طرح ظاہر پر رکھ کر جو ہے وہ عوام الناس کو جو ہے وہ متزلزل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے علماء ملت اسلامیہ کے اقوال اجماع کے بارے میں کہ اجماع کیا ہے اور اجماع کی شرعی حیثیت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ سب چیزیں رکھ دی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق سمجھنے کی اور اپنے اسلاف، اپنے بزرگ علماء ملت اسلامیہ ان کے جو ہے وہ اتباع کرتے ہوئے اپنی طرف سے زائد چیزیں داخل نہ کر کے، اپنی منمانی تشریحات نہ کر کے دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔